بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ تمام حضرات محبت سے درود پاک کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبه نور الله. اس آیت طیبہ کی تفسیر سے پہلے پس منظر بیان کر دوں کہ پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور میں نے بتایا تھا کہ احزاب حزب کی جمع اور حزب کہتے ہیں گروہ کو. تو ایک معنی تو یہ گروہ کے لیے آتا ہے اور دوسرا ایک معنی دعا کے معنی بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں حزب البحر یعنی سمندر کی دعا، حزب کبیر بڑی دعا، دعا کے معنوں میں بھی آتا ہے اور گروہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، لشکر کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اسے غزوہ احزاب کیوں کہا گیا؟ اچھا، اسی کا نام غزوہ خندق بھی ہے. تو اسے غزوہ احزاب کہنے کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ نے دو جنگیں کی تھی. ایک بدر میں مسلمانوں کے سامنے آئے تھے، وہ ان کی طرف سے تھی. پھر احد میں وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، مگر دونوں جگہوں میں وہ ناکام ہو گئے تھے. انہوں نے یہ پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ ایک ایسی جنگ کی جائے کہ جس میں مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے اور اسلام کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے. تو غزوہ احد کے بعد یہ لوگوں نے بڑی کوشش کی اور اپنی جماعتیں عرب کے مختلف قبائل کی طرف بھیجی تاکہ سب کو جنگ کے لیے تیار کیا جائے. ان میں عرب کے تقریباً تمام قبائل بھی شامل ہو گئے. اس کے علاوہ یہودی عیسائیوں کو بھی انہوں نے تیار کیا تاکہ وہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے. تو تقریباً یہ 10,000 کا لشکر جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ جنگ باہر جا کر لڑنے کے بجائے آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں رہ کر لڑنے کا ارادہ کیا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر شہر کے باہر خندق کھود دی. خندق سے مراد گڑھا کھود دیا تاکہ کوئی گھڑ سوار اس کو جمپ لگا کے کراس کر کے شہر میں داخل نہ ہو سکے. وہ شہر سے وہ لوگ دور ہی رہے. تو مسلمان اس پار اور وہ اس پار. تو سارے کے سارے لشکر جمع ہو گئے. اچھا، اس حوالے سے یہاں پہ مدینہ منورہ کی اندرونی کیفیت کیا تھی کہ مدینہ منورہ میں یہودی قبائل بھی آباد تھے اور منافقین بھی تھے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی تو یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پیکٹ تھا، معاہدہ کیا ہوا تھا کہ بھائی آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور جب بھی کوئی حملہ کرے گا ہم سب مل کے اس کا جواب دیں گے. تو مسلمان اس طرف سے مطمئن تھے، چلو یہودی ہمارے ساتھ بھی نہ دیں تو کم سے کم ہمارے خلاف تو جنگ نہیں کریں گے.
جب منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی وہ بھی مشورے میں شریک تھا، اور اس کا مشورہ یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے باہر جا کے لڑی جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کے مشورے پہ ہوتے ہیں اندر لے کے لڑی، اس کو بھی تب چڑھی ہوئی تھی۔ جب مسلمان اپنا لشکر لے کر خندقوں کی طرف گئے تو یہ عبداللہ ابن ابی منافق اپنے کئی سو 600-700 لوگوں کو یا 800 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا کہ ہماری بات تو مانی نہیں، ہم کیسے اس جنگ میں شریک۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی مسلمانوں کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ادھر 10,000 کا لشکر جو مقابلے کے لیے آیا ہوا، اور یہاں پر یہ مسلمان کہلانے والے اب پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں، وہ بھی واپس آ گئے راستے سے۔ اور جس دوران مسلمان جب وہاں پہ مصروف تھے، کفار سے کے مقابلے میں تھے، پیچھے سے یہودیوں نے بھی حملہ کر دیا، یہ بھی اس کفار کے سازش میں شریک ہو گئے کہ چلو وہ وہاں سے مارنے کے لیے آئے، پیچھے سے ہم مارتے ہیں تو اسلام کا آج بالکل صفایا کر دیا جائے۔ تو اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جرأت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا، تو جرأت اور بہادری آپ کی صفات ہے، لیکن آپ نے تمام امت مسلمہ کو بتایا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، تمہیں اللہ کے نام پہ جو کرنا وہ تم کرو، اگر جہاد کا حکم آ گیا تو جہاد کرو، چاہے تمہیں اپنی جانیں دینی پڑے۔ تو الحمدللہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا بھی حوصلہ بڑھایا، اس وقت آپ ثابت قدم رہے، اور جب خندقیں کھود رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کا یہ عالم تھا، کھانے پینے کا بھی کچھ سامان نہیں تھا اتنا زیادہ۔ آج ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یار کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا وہاں پہ۔ آج تو کھانا ہر جگہ پہ دستیاب ہے، دنیا کی ہر جگہ پہ دستیاب ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، کوئی دیگر چیزیں نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، اور صحابہ کرام کی غربت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، کس نے تیبت باندھ لیا تو اوپر پہننے کے لیے قمیض نہیں ہے، ایسے حالات میں پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے تھے۔ تو آج تو غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی چپل ہوتی ہے، لیکن وہ زمانہ الگ زمانہ ہے۔ اور خندق کو چھوٹی موٹی خندق تو تھی نہیں، پورا مدینہ منورہ کی ایک سائڈ تھی پوری کی پوری، جس کو کھودنا تھا، اور گہرا بھی کھودنا تھا، چوڑا بھی کھودنا تھا۔ دوسری جانب سے پہاڑ تھے مسلمانوں کے پیچھے سے۔ تو جب خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کرام کو بڑی بھوک تاری ہوئی، تو بعض صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کا یہ عالم ہے کہ میرے پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ اٹھا کے دکھایا تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ آپ پر ان سے زیادہ بھوک کا عالم تھی، لیکن سارے کے سارے معاملات آپ نے برداشت کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آپ کے عظیم سیرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت طیبہ میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوۃ کہتے ہیں نمونے کو، عملی نمونے کو، اور وہ برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا حسنۃ، یعنی اچھا نمونہ ہے۔ یعنی جب بھی مسلمانوں تم کو کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے تم صبر کرو اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ جبکہ ہمارے معاملے میں کیا، ہم کہتے ہیں کہ دین و دنیا صاف ہونی چاہیے، لیکن جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی اب کوئی مفاد ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، اور نماز کا ٹائم آ گیا، اور پتا ہے کہ اب نماز پڑھنے جاؤں گا تو وہ جو چیز مجھے ملنی تھی وہ نہیں ملے گی۔ ہمارے لوگ نماز کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ دنیا میں چیز لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے کہ تم دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو تم پورا کرو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ساری چیزیں حاصل ہوگی۔ یہاں پر
یہ تو ایک خاص غزوہ احد کے کانٹیکسٹ کے اندر اس آیت کا میں نے معنی بیان کیا اور فرمایا کہ پورا ترجمہ بھی کر دوں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، یعنی مومن کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو یہ بھی مومنوں کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتا ہے۔ ورنہ اس جملے کو اگر ویسے ہم عمومی مفہوم میں دیکھیں تو زندگی کے ہر گوشے میں، وقت کے ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، چاہے جنگ کا زمانہ ہو، چاہے امن کا زمانہ ہو، سکھ کا زمانہ ہو یا دکھ کا زمانہ ہو، آسانی کا زمانہ ہو یا مشکل کا زمانہ ہو، جو بھی زمانہ ہو، ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے دیکھا لشکروں کو تو کہنے لگے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور نہیں اضافہ ہوا ان میں مگر یہ کہ ان کا ایمان میں اضافہ ہوا، ان کے اسلام میں اضافہ ہوا۔ یعنی پہلے سے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ عنقریب کفار بہت سارے لشکر جمع کر کے تم پہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے گا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد وہ کبھی تم پہ حملہ نہیں کر سکیں گے، کہ اس سے پہلے وہی حملے کر رہے تھے، بدر میں بھی وہی لشکر لے کے آئے، احد میں بھی وہی لشکر لے کے آئے، احزاب میں بھی یہی لشکر لے کے آئے، مسلمان صرف دفاعی جنگ لڑ رہے، لیکن آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی لشکر نہیں لا سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا، تو اس کے بعد مسلمانوں نے ان پہ حملے کیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکہ شریف کو آزاد کرا دیا گیا، مکہ شریف فتح کر لیا گیا، اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہر طرف۔ تو صحابہ کرام کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر لڑنے کے لیے آگے، تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ جو اللہ کے رسول نے اللہ نے وعدہ کیا تھا ویسا ہی ہوا، اور پھر جب ایک وعدہ پورا ہو گیا تو پھر ان کو اگلے وعدے پہ بھی یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہماری ہوگی اور آئندہ پھر یہ کبھی آ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز دیکھ کے، لشکروں کو دیکھ کر ان کے ایمان میں، ان کے اسلام میں، ان کی فرما برداری میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور اس سے پہلے منافقین کا ذکر ہو چکا ہے، اس کا میں پچھلے رکوع میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، وہ بڑے گھبرا گئے تھے، اور وہ کہنے لگے کاش ہم آتے نہیں اس جنگ میں، اب تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے، اس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ لیکن مومنین کا اللہ پہ ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔